یاد رکھنا کہ مومن کو اگر سب سے زیادہ کوئی محبوب ہے کائنات عالم کے اندر تو وہ رب کے محبوب آقا حضور سرکار مدینہ کی ذات ہے۔ ایک مومن اپنی جان سے بڑھ کر حضور سے پیار کرتا ہے، ایک مومن اپنی اولاد سے بڑھ کر حضور سے پیار کرتا ہے، ایک مومن اپنے والدین سے، اپنے کنبے اور خاندان سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر، اپنی تجارت سے بڑھ کر، اپنے بزنس سے بڑھ کر، حتیٰ کہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اگر پیار کرتا ہے تو آمینہ کے لال سے پیار کرتا ہے، رب کے محبوب سے پیار کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کی جو محبت ہے یہ روح ایمان ہے۔ حضور کی محبت ہر مومن کے ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ اس وقت تک کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک ساری کائنات سے بڑھ کر حضور سرکار مدینہ سے پیار نہ کرنے لگ جائے۔ تو حضور کی محبت ہر مومن کے ایمان کی بنیاد ہے، حضور کی محبت روح ایمان ہے، حضور کی محبت کامل ایمان کی دلیل ہے۔ حضور کی محبت کے بغیر کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یاد رکھنا، جس نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، جس نے حضور کی غلامی کا پٹا گلے کے اندر ڈالا ہے، تو حضور کا کوئی بھی غلام، حضور کا کوئی کلمہ پڑھنے والا، حضور کا کوئی امتی کبھی بھی گستاخی رسول سن کے برداشت بھی نہیں کر سکتا ہے۔ یاد رکھنا، ہر معاملے کے اندر کمپرومائز ہو سکتی ہے لیکن ناموس رسالت کے معاملے میں کمپرومائز نہیں ہو سکتی ہے، ناموس رسالت کے حوالے سے کمپرومائز نہیں ہو سکتی ہے۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہر بندے کا کسی نہ کسی پارٹی سے تعلق ہے، کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی نظروں کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی آپ کے لیڈر کی توہین کرے، آپ کے لیڈر کو برا بھلا کہے، آپ کے لیڈر کو گالی دے، آپ کے لیڈر کے خلاف زبان استعمال کرے، آپ کے لیڈر کے اوپر جوتا اچھالے، آپ کے لیڈر کے اوپر حملہ کرے، ایمان سے بتاؤ کہ آپ برداشت کر سکو گے؟ کیا آپ برداشت کرو گے؟ یقیناً کوئی بھی بندہ جو اپنے لیڈر سے سچی محبت رکھتا ہے وہ کبھی بھی اپنے لیڈر کی توہین برداشت نہیں کر سکے گا۔ اور اس کی بے شمار مثالیں، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، کون سی چیز دنیا سے ڈکی چھپی ہے، کتنی ہی مثالیں اور کتنی ہی ویڈیو سامنے موجود ہیں کہ کسی نہ کسی لیڈر کی توہین کی، اس کے خلاف ایکشن کیا گیا، کسی نہ کسی لیڈر کی طرف جوتا اچھالا، اس کے ساتھ جو کیا گیا وہ بھی دنیا سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اور پھر دور جانے کی ضرورت ہی نہیں، صرف سوشل میڈیا کھولو، فیس بک کھولو تو وہیں پہ پتہ چل جائے گا ہر پارٹی کا کارکن اپنے لیڈر سے کتنا پیار کرتا ہے، اپنے لیڈر سے کس قدر عشق کرتا ہے، اپنے لیڈر کا کس قدر دفاع کرتا ہے۔ تو میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، چاہے تمہارا تعلق نون لیگ سے ہے، چاہے تمہارا تعلق پی پی سے ہے، چاہے تمہارا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، چاہے تمہارا تعلق جے یو آئی سے ہے، چاہے تمہارا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، ہر کارکن اپنی پارٹی کے لیڈر کی توہین برداشت نہیں کر سکتا، اپنے لیڈر کی تذلیل برداشت نہیں کر سکتا۔ تو پھر ایمان سے بتاؤ، جب ایک عام پارٹی کا کارکن اپنے لیڈر کی توہین برداشت نہیں کر سکتا ہے تو حضور کا کلمہ پڑھنے والا، حضور کی غلامی کا دم بھرنے والا اور حضور کا کوئی غلام اپنے آقا حضور کی گستاخی کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ جب ایک پارٹی کا عام کارکن اپنے لیڈر کی توہین برداشت نہیں کر سکتا تو آمینہ کے لال زہرا کے بابا کا کلمہ پڑھنے والا، ان کا امتی، ان کا غلام، وہ اپنے آقا حضور سرکار مدینہ کی بے ادبی اور گستاخی برداشت کیسے کر سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ کائنات کے کسی کونے کے اندر، کسی ملک کے اندر، کسی خطے کے اندر، کسی بھی زمین کے ٹکڑے کے اوپر جب آقا حضور سرکار مدینہ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کی جاتی ہے، چاہے وہ زبان کی صورت میں کی جائے، چاہے وہ تحریر کی صورت میں کی جائے، چاہے وہ فلمیں بنا کے کی جائے، چاہے وہ خاکے تیار کر کے کی جائے، کسی بھی نوعیت سے، کسی بھی اعتبار سے جب آقا حضور کی گستاخی کی جاتی ہے، ہر مومن کے دل کے اندر جو عشق ہے وہ عشق کی آگ بھڑکنا شروع ہو جاتی ہے، ہر مومن کے رگوں کے اندر جو خون ہے وہ خون کھولنا شروع ہو جاتا ہے، ہر مومن کو جو سکون اور لذت عام حالت کے اندر ہے اس کا وہ سکون، وہ چین چھن جاتا ہے، وہ بے قرار ہو جاتا ہے، اس کی ایک ہی تڑپ ہوتی ہے، ایک ہی تمنا ہوتی ہے، یہ گستاخ رسول میرے ہتھے چڑھ جائے، میں اس کو واصل جہنم کر کے اس گستاخ سے زمین کو پاک کر دوں، اس گستاخ سے زمین کو
یہ ایک بندے کی بات نہیں، یا کسی ایک پارٹی کی بات نہیں، ہر مومن کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ مومن کبھی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ گستاخ نبی کا چلتا پھرے اور عاشق دل میں جلتا پھرے۔ عاشق ہر دیوانے کا ایک ہی نظریہ، ایک ہی عقیدہ ہوتا ہے کہ گستاخ کو آگ لگا کے ہی سینے کی آگ بجھائیں گے۔ جب تک گستاخ جہنم کے واصل نہیں ہو جاتا اس وقت تک کوئی بھی مومن چین سے نہیں بیٹھتا ہے، کیونکہ ہر مومن جانتا ہے، ہر حضور کا کلمہ پڑھنے والا جانتا ہے، اور گستاخ رسول کی سزا آقا حضور نے 14 صدیاں پہلے بیان فرمائی تھی۔ آج بھی حدیث کی کتب کے اندر وہ روایت موجود ہے، سنار غروب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ میرے آقا حضور نے 14 صدیاں پہلے بتا دیا تھا، اور جو نبی کی گستاخی کرے اس کی سزا کیا ہے، میرے آقا نے بتا دیا تھا، من سب نبی